نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں ایک بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. جیسے آ چکا ہے اس کا جانا پورا یقینی ہے، اور وہ بھیجا ہے اصل آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ کوئی نہیں رہا. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار کرنے والا پیدا نہیں ہو سکا. حتیٰ کہ بعض نے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، بعضوں نے اللہ کی ذات عالی کا بھی انکار کر دیا. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی اس کا انکار کر نہیں سکتا، اس لیے کہ نہ کوئی یہ جگہ دیکھتی ہے، نہ مکان دیکھتی ہے، نہ حفاظت کے انتظام، کہ جہاں جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہاں یہ موت پہنچ کر رہتی ہے. اس کو قرآن پاک میں یقین کے ساتھ کہ یقینی بات جیسے ہوتی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اس یقین کے آنے تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو. کہ یقینی چیز وہ موت ہے کہ موت تک اپنے رب کی عبادت میں آدمی لگا رہے. اور یہ مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے اس کام کے لیے، اس کو نوازنے کے لیے دی کہ یہ آئے. آخرت کی لامحدود کامیابیاں اللہ پاک اس کو عطا فرمانا چاہتے ہیں جو اس کے تصور میں بھی نہیں، اور رکھی ہیں اس مختصر سی زندگی پر کہ یہ کیسے گزار کے آتا ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت اس کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا کہ جس کی وجہ سے آدمی کے اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اللہ کا تعلق اس کو زیادہ نصیب ہوتا ہے. اس میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ آپ کا خاندان بڑوں سے الحمدللہ یہ سارے ہر قسم کی قربانی پورا خاندان دے رہا ہے، سب آپس میں بھائی بھی اور پھر ان کے آگے بچے بھی، کہ اس دین کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیبیں کہ دیکھا ہم نے خود رائے میں آپ کے بڑے جو ہیں باوجود بیماری کے، باوجود کمزوری کے، اپنے اوپر ساری مشقتیں برداشت کر کے رائے کی خدمت، رائے کے تقاضے اس کو مقدم رکھ کے چلے ہیں. کیونکہ اللہ نے ایک راستہ دے دیا ہے، اس راستے پر اپنی ساری صلاحیتیں لگانی ہیں، تو انہوں نے اپنی جیسے ساری صلاحیتیں لگائی ہیں. اب ہمارا بھی عزم اور ارادہ یہ ہو کہ اپنی ساری صلاحیتیں اسی کے مطابق خرچ کرنی ہے. جانے والے کے ساتھ یقیناً تعلق ہوتا ہے، اور جتنا جس کا زیادہ تعلق ہے اتنا اللہ کی طرف سے اس کو مطالبہ ہے کہ اس صبر کرے اس پر. جتنا تعلق زیادہ ہے اتنا صدمہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تعلق کی بنیاد پر یہ اللہ نے یہ رشتے رکھے ہیں ایسے کہ اس کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت، ایک دوسرے کے کام آنا. اور اسی طریقے سے والدین جو ہوتے ہیں وہ تو اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں، یہ ایسی نعمت ہے. اور وہ تو ان کے جانے کے بعد آدمی ایسے محسوس کرتا ہے جیسے سر سے اب پورا سایہ اٹھ گیا ہے، کوئی نظر ہی نہیں آتا. ایک چھتری ہے اس نے چھپایا ہوا ہے، ان کے سائے میں ساروں کے عیوب چھپے رہتے ہیں. آپس کی الفتیں اور محبتیں وہ اس کی وجہ سے کہ جو چھتری ہے اللہ پاک یہ نصیب فرماتے ہیں. اب اس کا پورا اہتمام ہو کہ جیسے ان کے ہوتے ہوئے زندگی رہی. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھائی واصف منظور صاحب بزرگ ہمارے تھے کراچی کے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا. وہ بھائی واصف منظور صاحب اور اپنے بھائی عبدالستار صاحب مرحوم، ان کے مجھے بھی موقع ملا ان کے ساتھ وقت لگانے کا، اکٹھے ہی تھے ہم جماعت میں. تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا. مفتی صاحب نے ان کو جو تعزیت کا خط لکھا تو اس میں کہ بھائی یقیناً بہت بڑا یہ ایک صدمہ ہوتا ہے،
اور اس میں ہم عام طور پہ یہ بھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ پاک نے ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ہر سنت کو نمونہ بنایا ہے کہ اصل رخ ہمارا کس طرف ہے، کہ اصل رخ ہم سب کا اللہ کی طرف ہو، اللہ کے پاس جانا ہے، جانے والا بھی چلا گیا۔ تو یہ دعا بھی یہی سکھا رہی ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور سب اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اس دعا کو بھی الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ تو جب بھی یاد آ جائے، صدمہ تازہ ہو، پھر اس پر آدمی یہ دعا پڑھے تو پورا ثواب ملتا ہے جیسے پہلے دفعہ صدمہ پر ثواب ملا تھا۔ اور اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ کوئی چیز گم ہو گئی، مثلا چابیاں دائیں جیب میں رکھیں، بائیں جیب میں تلاش کر رہا ہے، پریشانی یہ لائق ہوئی ہے، اس پر انا للہ پڑھتا ہے تو اس پر بھی اللہ پاک اس کو ثواب دیتے ہیں کہ مسلمان کی تو ذرا سی پریشانی بھی اللہ پاک کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا چبھ جائے تو اس پر بھی اللہ پاک اتنا نوازتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا صدمہ کہ گھر کے سارے سرپرست اور ساری چیزیں چلانے والے جن کی برکت سے اللہ نے سارے گھرانے کو یہ دین کی نعمت، تبلیغ کی نعمت دی ہے، اب ان کے جانے سے تو کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ تو اس پر اللہ پاک پھر اپنے شایع نشان عطا فرماتے ہیں کہ بندہ وہ اپنے اعتبار سے صبر کرتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے، لیکن عطا کرنے والی ذات بڑی کریم ذات ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو حکم ہے کہ اس موقع پر صبر کر کے وہ کرنا جو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے کہ صبر کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور بعضوں کی موت آگے آخرت کی تیاری کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ زندگیاں بدلنے کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جب انتقال ہوا، اتنا بڑا جنازہ تھا کہ وہاں پورے گلیوں میں، سڑکوں میں، چھتوں پر انسان صفیں بنا کے کھڑے ہیں، حتیٰ کہ دریا کے اندر کشتیاں باندھ کے اپنی پھر کشتیوں کے اوپر صفیں بنائیں۔ تو کئی یہود، نصارہ اور مجوسیوں کو اللہ نے اس جنازے پر ہدایت کی توفیق عطا فرمائی۔ لوگوں کی زندگی بھی آگے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ اور لوگوں کی موت بھی ہدایت کا ذریعہ، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کے جیسے زندگی میں ہمارے گھروں میں اعمال چل رہے تھے، اب پہلے سے زیادہ اعمال کا اہتمام ہو تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے، اور پہلے سے زیادہ اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہم چلیں۔ اور اس میں یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم یہ دعا تو پڑھ لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک اور دعا بھی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، کہ ان کے جب خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اب یہ دعا پڑھتی تھیں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ تو سوچتی تھیں اب ابو سلمہ سے بہتر کون ہوں گے، اتنے وہ خاوند ان کی خدمت کرنے والے، لحاظ رکھنے والے۔ تو یہ دعا پڑھتی رہیں، اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ پھر ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ کہ دعاؤں کی برکتیں اللہ پاک تو ہر موقع کی، یہ دعا تو حضرات فرماتے تھے، مفتی صاحب بھی اور حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، کہ اس دعا کا بھی ہم خاص طور سے زیادہ اہتمام کیا کریں، جہاں اور دعائیں پڑھ رہے ہیں اور اس دعا کو بھی اس کے ساتھ جب بھی یاد آتے ہیں تو ان کے لیے دعا بھی اور ساتھ یہ بھی چیز ہو جائے۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ نے ہمیں دین اسلام کی دولت نصیب فرمائی ہوئی ہے، اس میں ہمیں اللہ نے ایک ایمان تقدیر پر یہ نصیب فرمایا ہوا ہے، اس تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب آدمی صبر کرتا ہے اسے پتہ ہے کہ صبر پر مجھے اللہ پاک، یعنی صبر کرنے پر اللہ پاک خود ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی میت و فرما انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ پاک بے حساب عطا فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو۔ اب جس کو اللہ پاک بے حساب فرمائے اس کا کیا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت کا موقع کہ وہ اعمال کیے جائیں، پہلے وہ جو گھر میں اعمال ہو رہے ہیں ان کا بھی اہتمام، اور جو بھائی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعمال کیا کرتے تھے ان کا اہتمام بھی آپس میں تقسیم کر کے، تاکہ گھر کے اندر جو خیر و برکتیں، محلے کے اندر اور ان کی محنت کی وجہ سے علاقے کے اندر خیر و برکتیں اتر رہی تھیں، وہ خیر و برکتیں مسلسل چلتی رہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی مفتی صاحب نے ان کو لکھا کہ
والدین اپنی اولاد کو جب آپس میں الفت اور محبت میں دیکھتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ خوشی اس میں ہوتی ہے کہ ان کے سامنے ان کی اولاد آپس میں وہ الفت اور محبت میں رہیں. والدین کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے، ان کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی ایثار اور قربانی اس کو پیش کرے کہ جو چیز بھی ہو چاہے دوسروں کو دے دی جائے، مجھے چاہے ملے یا نہ ملے، بنیادی چیز اس میں آپس میں الفت اور محبت ہے. وہ باقی رہی تو سارے گھر میں، سارے گھرانے میں خیر و برکت ہوگی. اور اللہ پاک ایسے کام لے گا جیسے لے رہا، بلکہ اس سے آگے اللہ پاک زیادہ کام لیں گے کہ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو جیسے دنیا میں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہماری اولاد آپس میں الفت محبت میں رہے، تو بعد میں بھی ان کی، تاکہ وہاں قبر میں اللہ پاک ان کے سامنے یہ چیزیں کہ اولاد آگے اور نیکیوں میں بڑھ گئی ہے، الفت اور محبت میں، اور ان چیزوں کے اندر اصل آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی روح کو بھی اس سے تسلی اور اطمینان ہوگا. اور روزانہ کچھ نہ کچھ ہم اپنے لیے مقرر کر لیں ایصال ثواب کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. ویسے تو اولاد جو بھی گھر والے کام کر رہے ہیں ان کو ثواب پہنچ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس رخ پر ڈالا ہے، لیکن ولد صالح کا لفظ آتا ہے کہ وہ نیک اولاد، اب یہ جب نیت کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، ثواب ان کو تو ملے گا، لیکن نیت کر کے مستقل طور پر کہ یہ اب ایصال ثواب ہم کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ والے جتنے بھی دین کی محنت کرنے والے ہیں ان کے لیے، اور اسی طریقے سے جن سے بھی ہمیں دین کا فائدہ پہنچا، جو بھی ہمارے محسن دین و دنیا کے اعتبار سے، ان کی نیت کر کے، اپنے والدین کی، اپنے تعلق والوں کی نیت کر کے ان کو ثواب پہنچانا، یہ مستقل ہماری ایک اپنی ضرورت ہے. اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم تذکرہ خیر کریں. اللہ پاک نے ہر مسلمان کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، اور پھر اس مبارک محنت کی وجہ سے تو یہ محنت ہی خوبیوں والی ہے. جو جتنا اس میں اندر قربانی کرنے والے تھے اللہ نے ان کو اور زیادہ صفات نصیب فرمائی، تو ان خوبیوں کا تذکرہ کرنا ایک نئی گواہی پیش ہو جاتی ہے کہ فلاں بندہ بھی اس کے بارے میں گواہ ہے، فلاں بندہ بھی اس کے بارے میں، اس کے یہ اندر خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی تھی کہ یہ فلاں کام کرتے تھے، فلاں محلے والوں کے ساتھ ایسے ان کا خیال رکھتے تھے، مسجد والوں کا خیال رکھتے تھے، علاقے والوں کا خیال رکھتے تھے، اور یہ خوبیاں ہو رہا ہے، اب اللہ کے سامنے گواہیاں پیش ہو رہی ہیں. تو وہ تو ایک حدیث پاک میں مفہوم ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے بارے میں 3 آدمی بھی گواہی دے دیں کہ یہ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ پاک کہ جانتے ہیں اللہ تو سب کچھ، ساری حقیقت، لیکن فرماتے ہیں میرے بندے یہ اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں. پھر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر 2 آدمی گواہی دے دیں اس کے اچھا ہونے کی تو اس پر بھی اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر کوئی پوچھ لیتا کہ 1 دفعہ، لیکن پوچھا نہیں، ہمت نہیں ہوئی، تو 1 دفعہ بھی یہ ہے کہ جو امید ہے اللہ پاک سے کہ جو 1 آدمی بھی اس کی گواہی دے دے کہ یہ اچھا آدمی تھا، بھلا آدمی تھا، اللہ پاک اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ تو الحمدللہ ساری زندگی اس دین کی محنت کو مقدم کر کے گزاری ہے. تو تذکرہ خیر ہو. اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، اچھا تعلق ہو، خیر خواہی ہو، ان کی ضرورت، ان کی کوئی چیز، کوئی گویا کہ ان کے ساتھ سلوک کر دیا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر دیا. اللہ پاک نے اب یہ موقع دیے ہیں آگے بڑھنے کے، صبر کے ذریعے سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ایصال ثواب کے ذریعے سے، دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات کے ذریعے سے بھی. اور یہ جانے والا ایک دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، اب اپنی تیاری سب کر لیں، کہ ہر ایک نے جانا ہے، کسی نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے. وقت جب آئے گا، یہ ظاہری ایک بہانے ہوتے ہیں، ورنہ یہ مولانا نذرمان صاحب ایک دفعہ مولوی اسرار صاحب، مولانا احسان الحق صاحب کے بھائی، ان کا انتقال ہوا، تو ان کے گھر اس طرح انہوں نے بات فرمائی ان کے گھر والوں سے. تو مولانا فرمانے لگے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اس موقع پر اب سب کو جنت یاد آتی کہ بھئی کب جنت میں جائیں گے، کب جنت میں واپس جائیں گے، جنت سے آئے تھے، جنت کے تذکرے، وہاں کی نعمتیں. تو جس کا انتقال ہوتا وہ خوش ہوتے کہ وہ تو چلا گیا، جنت میں چلا گیا، مبارکباد دیتے. تو پھر آہستہ آہستہ جب یہاں دل لگنے لگ گیا تو پھر جو کوئی جاتا، جس کا وہ فرشتہ آتا اور سامنے روح اس کی قبض کر کے لے جاتا، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، روح قبض اس کر کے لے گیا.
اب لوگ اسے برا کہنے لگے کہ یہ ہمارے آدمی کو لے گیا فرشتہ. تو پھر اللہ پاک جو فرشتے نے ملک الموت نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا حکم ہوتا ہے، میں تو جا کے اس طرح روح اس کی قبض کرتا ہوں اور پھر لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں نے تو آپ کا حکم پورا کرنا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے حالات پیدا کر دیں گے تمہاری طرف توجہ ہی نہیں ہوگی. تو پھر کوئی بیماری، کوئی اور حادثہ، کوئی اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اب توجہ اس بیماری کی طرف جاتی ہے، حالانکہ اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے اس کا وقت پورا ہو گیا. وہ بیماری نہیں کہ بیمار ہوگا تو جائے گا، بیمار نہیں ہوگا تو نہیں جائے گا. تو اصل یہ تو اصل اپنے ٹھکانے پر گئے. جنت ہے یہاں کو، یعنی جس وقت آخری وقت ہوتا ہے ایسے نیک بندے کا، تو اس وقت تو روح اس کے اندر پھڑپھڑاتی ہے کہ کس وقت میں فوراً نکل جاؤں. جیسے پرندہ پنجرے کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ پنجرے سے کب نکل کے جائے وہ، کہ اب سامنے وہاں کی نعمتیں فرشتے اسے دکھاتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ تو اپنی راحت آرام کے اندر، کہ جس کام کے اندر زندگی لگائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت، اس کے اعتبار سے اللہ پاک ان کو نواز رہے ہوں گے. اور آگے ہماری دعائیں بھی چلتی رہے اللہ پاک سے، اور ہماری زندگی پہلے سے زیادہ اعمال والی بن جائے اس مبارک محنت کو مقدم کر کے، اور باقیوں کو بھی اس پر لگانے کی اپنے انفرادی اعمال بھی ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، اور دوسروں کو بھی اس پر لانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.